ایک پیاز لے کر جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس پر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ صرف 7 بار بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کے گھر میں پیاز ہو تو فوراً اس عمل کو پڑھ لو، پھر جو کرشمہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ ایسا عمل بتاؤں گا کہ روزی آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی، مال و دولت آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی، آپ پر دولت کی بارش ہو جائے گی۔ گھر میں مال و دولت کا ڈھیر لگانے کا، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، بلاؤں کو، بری نظر کو یا بے اولادی کا مسئلہ ہو، رشتوں میں بندش ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نفرت ہو، تو دنیا جہان کی ہر پریشانی کو ختم کرنے والا، رزق اور دولت کے ڈھیر لگانے والا یہ سچا عمل ہے۔ سورہ کوثر کا یہ خاص پاورفل عمل پیاز پر کر کے اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھ لینا، گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اپنے گھر سے غربت اور غریبی نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ غربت اور غریبی آپ کی زندگی میں نہ رہے گی، دولت کے ڈھیر لگیں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو وہ مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ آج ایک پیاز پر سورہ کوثر کا یہ عمل کر لو، انشاءاللہ آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ منٹوں میں ہو جائے گا۔ اگر آپ آج در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، آج اگر پوری دنیا کے سامنے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو چکے ہو، تو ایک پیاز لے کر چند سیکنڈوں کا یہ عمل پڑھ لیں، جس میں نہ ایک پائی کا خرچہ، نہ پیسے کا خرچہ۔ خرجی عاملوں کے پاس جا جا کے تھک چکے ہو، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں بتا بتا کے تھک چکے ہو، ایک پیاز لے کر یہ پاورفل عمل کر کے مال و دولت کا ڈھیر اپنے گھر میں نہیں حاصل کر سکتے؟ ایک پیاز لے کر یہ عمل کر لو، دیکھو کیسے آپ کے گھر میں آپ کے اوپر دولت کی بارش برسے گی۔ آپ کی ساری پریشانیوں کا جڑ آپ کی جیب کا خالی ہونا ہے۔ اگر آپ کی جیب بھر جائے تو اللہ کے فضل سے آپ کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ صرف پیسے پاس میں ہوں، جیب میں پیسے ہوں تو 99 پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا خاتمہ کر کے پیاز پر کیا جانے والا یہ عمل اپنے کرنے والے کو فوراً مالا مال کر دیتا ہے۔ جی ہاں، جو بھی یہ عمل کرتا ہے یہ عمل اسے دولت مند اور مالدار بنا دیتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، پریشانیوں کا خاتمہ کر کے، رکاوٹوں کو دور کر کے پیسوں کا بندوبست کرتا ہے، دولت کا انتظام کرتا ہے۔ یہ عمل ایسا پاورفل اور خاص عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جائے۔ جو پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ جو ایک پیاز لے کر یہ چھوٹی سی پڑھائی پڑھ لے گا، اس کا فائدہ اسے ضرور ہوگا، اور جو سوچتا رہے گا وہ سوچتا ہی رہ جائے گا، اور جو یہ عمل پڑھ لے گا وہ اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا۔ جو دل میں وسوسے رکھے گا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے ویڈیو لے کر، کہیں ہمیں کوئی جھوٹا عمل نہ بتا رہے ہوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ سچا عمل ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ سچا عمل ہے پیاز والا۔ اس عمل کو ابھی اسی وقت گھر میں سے ایک پیاز لے کر چھوٹی سی یہ پڑھائی پڑھ لو، 7 بار یہ عمل کر لینا۔ تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، مشکل سے 1 سے 2 منٹ میں آپ یہ عمل پڑھ لیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، گھر میں اس کے فائدے، اس کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اگر آپ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اگر ساری دنیا نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے، پریشانیوں میں گھر گئے ہوں، غربت اور غریبی نے آپ کی کمر توڑ دی ہے، میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اگر حالات اتنے بھی خراب ہوں کہ سب اپنوں نے، پرایوں نے، سبھی نے رشتہ توڑ دیا ہے، میرے پیارے دوستوں، خدا را یہ پیاز والا چھوٹا سا پاورفل عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بڑے توجہ سے، بڑے دھیان سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لو، آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں سیکنڈوں میں، منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کو پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے اللہ کے فضل سے اسے مل جاتا ہے۔ یہ بے حد پاورفل، بے حد طاقتور عمل ہے۔ جنہوں نے یہ پیاز والا عمل کیا تھا، یقین مانے انہوں نے کہا کہ انہیں دوبارہ یہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔
یہ عمل تمام طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کی بیماریوں کو منٹوں میں دور کرتا ہے۔ میری کوئی ایسی بہنیں، میری ایسی مائیں بہنیں، میرے کوئی ایسے بھائی جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، اگر آپ کا بال بھی قرضوں میں ڈوب چکا ہو، قرض داروں نے آپ کو آخری وارننگ بھی دے دی ہو کہ ہماری رقم لوٹا دی جائے، ہمارا پیسہ دے دو، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لے، یقیناً لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ فوری طور پر ادا ہو جائے گا۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا کام، عمل کو شروع کرنے سے پہلے پیاز اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آپ اپنے گھر میں پیاز لے کر بیٹھیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، دن کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ جی ہاں، بس آپ کو اپنے گھر میں یہ عمل کرنا ہے، کہیں اور کسی اور کے گھر میں نہیں کرنا ہے۔ مسجد میں تو آپ پیاز لے کر جا نہیں سکتے، آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں۔ بس اس بات کا خاص خیال رکھیں، جگہ کی پابندی ہے۔ اور کیا پابندی ہے؟ جگہ یعنی آپ کو اپنے گھر میں کرنا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو آپ کا جو گھر ہو یا جہاں آپ رہتے ہو، چاہے کرائے کے گھر پہ آپ رہتے ہو یا آپ کا اپنا گھر ہو، اپنے گھر میں کریں جہاں پر آپ رہتے ہو۔ آپ کرائے پہ رہتے ہو تو وہیں عمل کر لیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہو تو وہیں عمل کر لیں۔ اس عمل کو پورے دھیان سے اچھے سے کیجئے گا۔ ایسے ٹائم اس عمل کو کیجئے گا کہ عمل کرتے وقت آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جب آپ دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیے گا، خالی ہو جائیے گا، تو ایک چھوٹی یا بڑی کوئی بھی پیاز ہو، چھلکوں سمیت جو پوری پیاز ہوتی ہے، چھلا ہوا کٹا ہوا نہیں، بلکہ ایک کھڑا پیاز جس کا چھلکا چھلا ہوا نہ ہو، جو بالکل کھڑا ہو، آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑے رکھیں اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ صرف اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو یہ پڑھ لیں۔ جو آپ پڑھنا چاہیں، جو آپ کو یاد ہو، جو آپ چاہیں وہ پڑھ لیں۔ آپ کو کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور فوراً درود پاک پڑھتے ہی تمام میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ کو یہ خاص عمل، یہ خاص پاورفل وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سنیے، سمجھیے۔ یہ عمل بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے۔ دولت کا سیلاب آ جائے گا آپ کے گھر میں اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو مشکلیں فوری طور پر ٹل جائیں گی۔ یہ عمل ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں میں دور کر دیتا ہے۔ اس عمل سے دولت کے فوراً ڈھیر لگ جاتی ہیں، ہر حاجت کو، ہر مراد کو منٹوں اور سیکنڈوں میں پورا ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ہاتھ میں اپنے پیاز پکڑ کے یہ پاورفل عمل کرنا ہے۔ اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے، عمل میں شامل کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ پہلے نمبر کا وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ اس عمل کی جان ہے جو آپ کو دولت کا سلطان بنا دے گا۔ یا غفارو، یا غفارو کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ الغفار یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے۔ میرے تمام بہنوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اس پاورفل عمل میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ طاقتور وظیفہ یا غفارو کا پڑھنا ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ یا غفارو کا وظیفہ ہے۔ اس پیاز والے عمل میں آپ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ پڑھیے گا، 11 بار۔ جی ہاں، یا غفارو یہ ہو گیا 1 بار، یا غفارو یہ ہو گیا 2 بار، یا غفارو یہ ہو گیا 3 بار۔ پیارے دوستوں، آپ نے 11 مرتبہ جب یہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا مبارک نام آپ نے پڑھ لیا، تو فوراً آپ کو اس عمل میں دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، دھیان سے توجہ سے سنیے۔ دوستوں، اس عمل کا دوسرا وظیفہ جو ہے یہ بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ غربت کو، غریبی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے پیاز والے عمل پر 11 مرتبہ جب یا غفورو کا وظیفہ پڑھ لیا تو اسی وقت عمل کا سیکنڈ نمبر کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، تو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو بھی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔
آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، ہر حاجت ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ مشکلوں کو ٹالنے والا یہ وظیفہ ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا دلانے والا وظیفہ ہے۔ بڑے توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کا ایک ایک طریقہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ ویڈیو کو کہیں بھی سکپ کر کے مت دیکھیے گا، ورنہ وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ ٹھیک سے نہیں سمجھ پائیں گے اور وظیفے کو صحیح سے نہیں کریں گے۔ تو بتائیے آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھیں، وظیفے کو دھیان سے پورا سنیں۔ پیاز لے کر ایک مرتبہ بیٹھ جائیں عمل کرنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ کو اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھیے گا، اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی ساری دلی مرادوں کے لیے، اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، دکھ تکلیف سے نجات کے لیے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر جتنا ہو سکے دعائیں مانگیے گا۔ دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ پیاز والا پورا عمل سمجھیے گا، اور آخر میں اس پیاز کے ساتھ کیا کرنا ہے، بڑے توجہ سے، بڑے دھیان سے آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھیے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیا کر رہے ہیں، آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری، بہت ہی پاورفل ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے ضرور جڑ جائیں۔ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ تو میرے پیاری دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں یہ بالکل فری ہے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کے صرف ایک لائک کر دینے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے بھی ہو سکتا ہے کسی پریشان حال تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کا بھلا ہو جائے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا اور آپ کی حاجت بھی اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ اس لیے اچھی نیت کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے۔ آئیے اس پیاری سی ویڈیو میں آگے بڑھتی ہیں، عمل کی جانب چلتی ہیں۔ آئیے عمل سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں خالی وقت میں ایک پیاز لے کر بیٹھ گئے، درود شریف آپ نے پڑھ لیا۔ اب چاہے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے 11 مرتبہ یا غفارو کا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس طرح سے پڑھنا ہے، یا غفارو یہ ہو گیا ایک بار، یا غفارو یہ ہو گیا 2 بار، یا غفارو یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ کو پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ تو عمل میں اب سیکنڈ نمبر پر آپ کو ایک اور وظیفہ فوراً پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے اور اس عمل کو کر کے انشاءاللہ کرشمہ ہوگا۔ حاجتوں کے پورا کرنے والا وظیفہ ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے اور دولت کی بارش کرانے والا وظیفہ ہے۔
یہ عمل مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، بڑی سے بڑی بیماری کو، بڑی سے بڑی پریشانی کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ دولت کے فوری طور پر ڈھیر لگانے والا، غربت کو، غریبی کو ختم کرنے والا، ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا۔ اس عمل کا میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، بڑا ہی کمال کا پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑے ہی توجہ سے اور بڑے ہی دھیان سے سمجھیے گا۔ یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن بڑا کمال کا بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ پیاز آپ کے اپنے سیدھے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو کسی چیز میں اپنے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس پورے عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ایسے بھی گن سکتے ہیں، انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں، من میں اپنے دل میں ہی گن سکتے ہیں۔ پیاز چاہیں تو سامنے رکھ دیں، کسی برتن میں رکھ دیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے ان وظیفوں کو پڑھیے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے یہ پیاز والا عمل کیجئے گا۔ اب آپ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں نے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ جی ہاں، آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائمز، یعنی کہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ ہم آپ کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ سورہ کوثر شریف ہے، ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ آپ کو سورہ کوثر کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ کو پورے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 7 ٹائمز، 7 بار پڑھنے میں آپ کو بہت کم وقت لگے گا۔ اس کے بعد سورہ کوثر جب 7 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھیں، یا لطیف۔ جی ہاں، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، اس طرح سے آپ کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز یا لطیف پڑھیں۔ یا لطیف یہ ہو گیا 1 بار، یا لطیف یہ ہو گیا 2 بار، یا لطیف یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ کو 7 بار یعنی کہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پیاز آپ کو اپنے پاس ہی رکھنی ہے، یا تو اپنے ہاتھ میں رکھیں یا اپنے سامنے رکھیں، شروع سے لے کر آخر تک پیاز آپ کو لے کر بیٹھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جب آپ یا لطیفو کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیں میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شروع میں 1 بار درود شریف پڑھ لیں، آخر میں بھی 1 بار درود شریف پڑھ لیں، یا شروع میں 3 بار پڑھا اپنے درود شریف تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں۔ آپ چاہیں درود شریف 3 بار پڑھ لیں یا چاہیں تو 1 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا بہتر ہے۔ تو مثال کے طور پہ شروع میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھی تو آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اس قدر طاقتور وظیفہ ہے، اس سے آپ کے اوپر دولت اور رزق کی بارش ہو جائے گی۔ اس وظائف کو، ان وظیفوں کو بتائے ہوئے تعداد میں، بتائے ہوئے طریقوں سے ہی پڑھیں۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ فوری طور پر ہر مشکل، ہر پریشانی فوراً دور ہو جائے گی۔ یہ بہت چھوٹا سا، مختصر سا، آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ عمل میرے تمام دوست، میرے بھائی اور میری تمام دکھیاری مائیں بہنیں، میرے دوست احباب، سبھی لوگ اس عمل کو کریں۔ جب آپ یہ وظیفہ اتنا مکمل پڑھ لیں، اب آپ کو اس پیاز کے ساتھ کیا کرنا ہے، بہت ہی دھیان سے اور توجہ سے سن لیجئے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ساری باتیں دھیان سے سن کر ایک لفظ، ایک جملہ اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے گا۔ خدا کے لیے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ یہ خاص وظیفہ رزق اور دولت کا
سیلاب لانے والا وظیفہ، مال و دولت کا سلطان بنانے والا وظیفہ۔ اور پیاز کو اپنے ہونٹوں کے قریب لائیے گا، اپنے منہ کے پاس لائیے گا اور اس پر ایک بار پھونک ماریے گا، اس پہ ایک بار دم کر دیجئے گا، ایک بار پھونک مار دیجئے گا، اور جہاں آپ نے اپنے گھر کی دوسری پیاز رکھی ہوں، یعنی جہاں آپ اپنے سبزیاں رکھتے ہیں، جہاں آپ اپنے آلو پیاز رکھتے ہیں، تو دوسری پیازوں میں لے جا کر اس کو رکھ دیں گے، یعنی اپنے باقی کے پیازوں میں اسے ملا دیں اور ان پیازوں کے ساتھ ہی اسے استعمال کریں۔ دوسری پیاز جہاں رکھی ہو اس پیاز کو بھی انہی پیاز میں ملا دیں اور انہیں استعمال کریں۔ اس پیاز کو بھی آپ کھائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ ایک کام آپ کو کرنا ہے، پیاز پر دم کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں۔ خوب دعائیں کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور پیاز کو لے جا کر باقی کے پیاز میں ملا دیں اور اسے پکا کر کھا لیں۔ کھانے کی کوئی بھی چیز میں جب آپ پکاتے ہوں، پیاز استعمال کرتے ہوں، تو ان چیزوں میں پیاز کو ڈال کر کے کھانا پکا لیں۔ اور اگر گھر میں ایک ہی پیاز ہو، آپ صرف اسے ہی استعمال کرنا چاہتے ہوں تو صرف اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، باقی کے پیاز کے ساتھ اسے ملا کر بھی استعمال کر سکتی ہیں۔